حرمت والے مہینوں کا مطلب تو آپ نے سنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. نمبر 1 ذی القعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، نمبر 3 محرم. یہ تینوں لگاتار ہے. اور چوتھا مہینہ حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ. تو کیا مطلب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کیا مطلب حرمت والا مہینہ؟ تو اس کا 2 مطلب ہے. نمبر 1 کہ حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع ہے، حرام ہے. حرمت والا مہینہ یعنی حرام ہے، حرام سی حرمت ہے. یعنی کافروں سے جنگ کرنا ہو، حرمت والے مہینے میں جنگ نہیں کیا جائے گا، حرام ہے، جنگ نہیں کریں گے. ہاں اگر غیر مسلمین اگر شروعات کر دے تو مسلمان اس کو جواب دیں گے، لیکن مسلمان اپنی طرف سے شروعات نہیں کرے، اسٹارٹنگ نہیں کرے گا. تو ان 4 حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدل کرنا حرام ہے. دیکھیے اس کا مطلب ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قابل احترام ہے. ہمیں تو ہمیشہ گناہوں سے، نافرمانی سے بچنا ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں کے اندر اور بھی انسان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے، خود اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے. ان مہینوں کا احترام کیا جائے، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ثواب دے، گناہوں سے، نافرمانی سے بچے. تو یہ ہے حرمت والے مہینے کا مطلب. حرمت والا مہینہ کیا مطلب؟ یعنی ان حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدال کرنا منع ہے، اور ان مہینوں کا احترام کرنا ہے، ہر طرح کی نافرمانی اور گناہوں سے انسان کو بچنا ہے. ویسے ہمیشہ بچنا ہے، لیکن اس مہینے میں اور بھی بچنا ہے. جیسے گناہ کہیں بھی کرے تو گناہ ہے، لیکن کوئی مکہ اور مدینہ میں جا کے کرے تو کتنی خطرناک بات ہوگی. گناہ تو ایسے بھی کسی جگہ کرے تو غلط ہے، لیکن کوئی مسجد میں آ کے کرے اور کتنی خطرناک بات ہوگی. گناہ کسی بھی مہینے میں کرے غلط ہے، لیکن کوئی رمضان میں کرے کتنی خطرناک بات ہوگی. تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ گناہ تو ہمیشہ غلط ہے، لیکن حرمت والے مہینے میں کیا جائے تو اور بھی خطرناک اور ڈینجر بات ہے کہ اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا ہے اور انسان اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہے. حرمت والے مہینوں کی حکمت. اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا اس کا فائدہ ہے؟ اس کے اندر کیا راز ہے؟ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ اس کا راز یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے تاکہ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آ کر کے حج کر سکے، حج کے لیے پہنچ سکے، مکہ مکرمہ جا سکے. کیونکہ جب جنگ ہو رہی ہوگی دنیا کے اندر تو لوگ آ نہیں سکیں گے، ڈریں گے، یا حاجیوں کو راستے مار دیا جائے گا تو پریشانی ہوگی. اسی لیے اللہ نے حرمت والا مہینہ بنا دیا کہ اس کے اندر جنگ کرنا ہی منع ہے، جنگ ہونی نہیں چاہیے، تاکہ راستہ بالکل پرامن ہو اور حاجی دنیا کے جس کونے بھی ہو، جس ملک میں بھی آرام کے ساتھ آ کر کے الحمدللہ وہ حج ادا کر سکے. تو اس لیے ذی القعدہ کے مہینے سے ہی حرمت والا مہینہ بنا دیا گیا، کیونکہ سفر ہے، آنے میں تو ٹائم لگے گا. تو ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، 2 مہینے لگاتار ہے، تو دور دور سے لوگ آ سکتے ہیں، آرام سے پہنچ جائیں گے تو حج کریں گے. اور محرم کا مہینہ اس لیے بنایا گیا حرمت والا تاکہ حج کرنے، حج تو محرم کا مہینہ ہوتا نہیں، ذی الحجہ میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب حاجی لوٹیں گے اپنے گھر، اپنے ملکوں میں، تو ظاہر سی بات ہے جانے کے لیے وقت چاہیے. ابھی فلائٹ ہے، لیکن پہلے لوگ جانوروں پہ آتے تھے سوار ہو کر کے، یا پیدل بھی آتے تھے. بلکہ آج جہاز ہونے کے باوجود بھی جو حاجی جاتے ہیں، آخری جو ٹیم ان کی لوٹتی ہے، حاجیوں کی جماعت، گروپ، وہ محرم کے مہینے بھی لوٹتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ حاجیوں کی. تو تاکہ آرام سے حاجی دنیا کو آ سکے، مکہ مکرمہ پہنچ سکے، اور پھر حج کر کے اپنے اپنے گھروں میں صحیح سلامت پہنچ سکے. اس لیے اللہ تعالی لگاتار 3 حرمت والے مہینے بنا دیے کہ حاجیوں کو پریشانی نہ ہو، آرام سے حج کر سکے. اب کہیں گے پھر رجب کے مہینہ کیوں؟ تو رجب کا مہینہ شعبان سے پہلے ہو تو حج تو نہیں ہوتا ہے. تو رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ بنانے کی حکمت یہ اللہ عالم، علماء نے بیان کیا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے تاکہ جو لوگ حج نہیں کر سکتے، عمرہ تو کر سکتے، کم پیسے میں عمرہ ہوتا ہے آسانی کے ساتھ، تو لوگ عمرہ کرنے والے جا کر کے عمرہ کر سکیں، ان کو راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو، تو عمرہ کرنے کے لیے آسانی ہو سکے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے کو بھی حرمت والا مہینہ بنایا. اللہ عالم. اب ایسا نہیں کہ رجب کے مہینے میں ہی آپ کو عمرہ کرنا، پورے سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب حالات اگر بگڑ جائیں تو مشکل ہے، لیکن حالات اگر ٹھیک ٹھاک ہو، امن و امان میں ہو، تو انسان کے لیے ایک آسانی تو کم سے کم ہو سکتی ہے. اللہ کی رحمت ہے سب نے بہت بڑی ہم مسلمانوں پر، انسانوں پر، کہ اللہ نے ایسے نظام بھی بنا دیے ہیں کہ انسان آسانی کے ساتھ پرامن طریقے سے حج عمرہ ادا کر سکے، راستے میں ان کے لیے پریشانی نہ ہو. الحمدللہ. تو یہ ہے حرمت والے مہینوں کی حکمت. تو آخر میں دعا کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان 4 حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق دے، ہر طرح کے گناہوں سے، نافرمانی سے اللہ تعالیٰ بچائے، اور اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رہی بات کہ رجب کے مہینے میں کیا کیا بدعت اور خرافات لوگ کرتے ہیں، ان باتوں کو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.